الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا ومولانا محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا أسيد اقرأ يا أسيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. سارے حضرات اس مجلس کی قبولیت کی نیت سے بلند آواز سے ایک مرتبہ نماز والا درود پاک تلاوت فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، سب سے پہلے میں آپ حضرات کو اس روحانی فرحت اور روحانی مسرت پر دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے قراء اور حفاظ کو توفیق دی. انہوں نے رمضان المبارک کی گزشتہ 23 راتوں میں از اول تا آخر قرآن پاک کی تلاوت تراویح میں فرمائی، اور آپ حضرات کو توفیق دی. آپ نے ان رمضان کی مبارک راتوں میں تراویح میں قرآن کو سنا، اور آج قرآن کریم کا ختم ہوا. اللہ تبارک و تعالی اس پڑھنے کو سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور آپ کے اس ادارے کو دن دگنی رات دگنی ترقی نصیب فرمائیں، وسعتیں نصیب فرمائیں، اور اس کے بنانے چلانے انتظام کرنے اور تعاون کرنے والوں کو قیامت کی صبح تک رب آباد فرمائیں. میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو آپ حضرات سے نہیں کرنا چاہتا، چند معروضات عرض کر کے اجازت چاہوں گا. قرآن کریم علم کا منبع اور علم کا مخزن اور علم کا سرچشمہ ہے. قرآن کی علمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ جب تک یہ قرآن نہیں اترا تھا اس وقت تک جو زمانہ تھا اس زمانے کو کہا کرتے تھے زمانہ جاہلیت. آپ یہ لفظ عام سنتے ہیں کہ یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے، یہ زمانہ جاہلیت کا واقعہ ہے، یہ بندہ زمانہ جاہلیت کا تھا، زمانہ جاہلیت میں مر گیا. یہ جاہلیت کا زمانہ کون سا ہے؟ جاہلیت کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جب تک قرآن کا نزول نہیں ہوا تھا میرے آقا دو جہاں کے سردار سید الاولین والآخرین رحمۃ للعالمین حضرت محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا. اس وقت تک کا زمانہ جاہلیت کا زمانہ تھا، اور اس جاہلیت کے زمانے میں دنیا جہان کی ہر معصیت، ہر برائی، ہر بدی، ہر بے حیائی، ہر جرم اور ہر ظلم پایا جاتا ہے. کون سا جرم معاشرتی، اخلاقی، سماجی، اعتقادی، فکری، نظریاتی کون سا جرم تھا جو اس وقت نہ پایا جاتا ہو؟ انسان کا خون پانی سے بھی زیادہ ارزاں تھا. قتل و غارت گری عام تھی. آپ حضرات سنتے ہیں، پڑھتے ہیں علماء سے، قتل کر کے شراب پی کر پھر جشن منایا کرتے تھے. نسلیں لڑتی تھیں تو دو نسلیں ختم ہو جایا کرتی تھیں.
جنگیں ہوتی تھیں تو جنگیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھیں. زنا عام تھا، شراب عام تھا، سود عام تھا، جوا عام تھا، اور تو اور لوگ اپنی اولادوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، زمین میں زندہ گاڑ دیا کرتے تھے، دفن کر دیا کرتے تھے. انسانیت میں انس ختم ہو چکا تھا اور بد اعتقادی کا عالم یہ تھا کہ رب کا خوف نہیں تھا، جنوں سے ڈرتے تھے. توہمات اتنے تھے کہ اللہ پہ بھروسے کا نام و نشان نہیں. پرندوں سے بدشگونی لیا کرتے تھے. اللہ پہ بھروسے کی بجائے تیروں سے پال نکالا کرتے تھے. اللہ کے گھر میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. اللہ کے آگے جھکنے کی بجائے ان 360 خداؤں کے سامنے جھکا کرتے تھے. پھر کیا ہوا کہ یکا یک یہ قرآن آیا. اس قرآن نے اس جاہلیت کو علم میں تبدیل کر دیا، شعور میں تبدیل کر دیا، آگاہی میں تبدیل کر دیا. جب جہالت ختم ہو گئی تو جرائم بھی ختم ہو گئے. جب جہالت ختم ہو گئی تو دنیا سے شرک بھی مٹ گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک جملہ ارشاد فرمایا قد یئس الشیطان ان یعبدہ فی جزیرۃ العرب ولکن فی التحریش. شیطان اب جزیرہ عرب میں شرک سے مایوس ہو چکا ہے. قیامت کی صبح تک جزیرہ عرب میں شرک نہیں ہوگا. اب شیطان کی کوشش ہے کہ وہ تمہیں آپس میں لڑا دے. شرک مٹ گیا، کفر مٹ گیا، ظلم مٹ گیا، بربریت مٹ گئی، ناانصافی مٹ گئی، عدل اور انصاف آ گیا، حیا اور شرم آ گیا، اور غیرت بیدار ہو گئی، بزدلی ختم ہو گئی، بہادری آ گئی، بخل ختم ہو گیا، سخاوت آ گئی، انسان میں انس آ گیا، پیار آ گیا، محبت آ گئی، اور ایک امن کا دورہ ہوا. یہ برکت کی قرآن، یہ برکت کی قرآن. آج ہم قرآن کو صرف ایک برکت کی چیز سمجھتے ہیں. قرآن صرف برکت کی چیز نہیں ہے، قرآن علم بھی ہے. قرآن صرف برکت کی چیز نہیں ہے، قرآن اعتقاد بھی ہے. قرآن صرف برکت کی چیز نہیں ہے، قرآن ہمیں اخلاق بھی سکھاتا ہے، قرآن ہمیں آداب بھی سکھاتا ہے، قرآن ہمیں لین دین اور معاملات بھی سکھاتا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ قرآن کی جو سب سے بڑی آیت ہے، سب سے بڑی قرآن کی آیت، وہ نماز کے متعلق نہیں ہے، روزے کے متعلق نہیں ہے، حج کے متعلق نہیں ہے، زکات کے متعلق نہیں ہے، ذکر کے متعلق نہیں ہے. قرآن کی سب سے بڑی آیت وہ لین دین اور تجارت کے متعلق ہے. سورہ بقرہ کی یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. لمبی آیت، اور ایک آیت میں اللہ نے کئی احکام دیے. یہ کس کے متعلق ہے؟ بولیں، لین دین کے متعلق. میں بتا یہ رہا ہوں آپ حضرات کو کہ قرآن صرف جھاڑ پھونک کے لیے نہیں آیا، قرآن صرف تعویذوں کے لیے نہیں آیا، قرآن صرف تراویح اور تلاوت کے لیے نہیں آیا. قرآن اس لیے آیا ہے کہ اس کو پڑھو، قرآن اس لیے آیا ہے اس کو سمجھو، قرآن اس لیے آیا ہے اس پہ غور کرو، قرآن اس لیے آیا ہے کہ اس کے اندر تفکر اور تدبر کرو، قرآن اس لیے آیا ہے اس پہ عمل کرو، قرآن اس لیے آیا ہے کہ قرآن والی زندگی بنا کر اپنے آپ کو نورانی بنا دو. اس لیے قرآن آیا ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو، اللہ نے اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا میرے حبیب ما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك. آپ لکھنا نہیں جانتے تھے، آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے. حضور کا لقب ہے امی، اور امی کا لفظی معنی ہے ان پڑھ. اللہ نے اپنے حبیب کو امی بنایا، لکھنا نہیں سکھایا، پڑھنا نہیں سکھایا. اور قرآن میں اس کی حکمت بیان کی. میں نے اپنے نبی کو لکھنا اور پڑھنا کیوں نہیں سکھایا؟ اذا لارتاب المبطلون، تاکہ کافر شک نہ کریں، مشرک شک نہ کریں، بد اعتقاد لوگ شک نہ کریں. وہ شک یہ کریں گے
کہ یہ جو قرآن پڑھ رہا ہے یہ تو پڑھایا ہے، کہیں سے سیکھ کے آیا ہے، کہیں سے پڑھ کے آیا ہے، کسی کتاب سے ٹرانسلیشن کر کے ہمیں بتا رہا ہے۔ اس حکمت کے تحت میرے حبیب، ہم نے آپ کو کسی اسکول میں نہیں بھیجا، کالج میں نہیں بھیجا، مدرسے میں نہیں بھیجا، کسی عبادت خانقاہ میں نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو لکھنا نہیں سکھایا، پڑھنا نہیں سکھایا، یکایک آپ پر قرآن اترا اور اترنا شروع ہوا، اترتا چلا گیا، ادھر قرآن اترتا چلا گیا، اور ادھر اس نبی امی کی حالت یہ ہو گئی کہ اتنا علم آ گیا، اتنا علم آ گیا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ پوری کائنات کے نبیوں، ولیوں، غوث، کتب، ابدال، پوری کائنات کے فرشتے، جن، ملائکہ، پوری کائنات کے دانشور اور پوری کائنات کے اہل علم کو ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں اللہ کے حبیب کا علم رکھ دو تو میرے آقا کا علم پوری مخلوقات کے علم سے زیادہ۔ یہ علم کیسے حضور کے پاس آیا؟ وحی کے ذریعے، اور وحی قرآن کی شکل میں تھی، وحی حدیث کی شکل میں۔ پھر دیکھو اللہ نے اپنے نبی کو یہ قرآن دیا 23 سال کے عرصے میں، اور تورات موسیٰ علیہ السلام پہ اتری اکٹھے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، میرے اور آپ کے آقا کو قرآن دیا۔ چند فرق ہیں، وہ فرق سمجھ لو اور اس کی وجہ سمجھ لو۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی اکٹھے، اور حضور کو قرآن ملا 23 سال 2 ماہ میں۔ عمر مبارک 40 سال 6 مہینے کی تھی۔ ایک تحقیق کے مطابق رمضان کا مہینہ تھا۔ مکہ مکرمہ کے قریب جبل نور کی چوٹی پر غار ہرا میں آقا تشریف فرما تھے، حالت اعتکاف میں تھے۔ جبریل آئے، پہلی وحی لائے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں اتری، قرآن کا آغاز ہوا، وحی کی ابتدا ہوئی، اور قرآن کا آغاز بھی اللہ کے ایک حکم سے ہوا، اور وہ حکم ہے اقرا، اور اقرا کا معنی پڑھیے، گویا کہ اقرا کا معنی ہے علم سیکھیے۔ اس قرآن کا آغاز ہی علم سے ہوا، علم سے ہوا، اور پھر یہ قرآن اترتا رہا، اترتا رہا، اترتا رہا، اترتا رہا، اترتا رہا۔ حضور مکہ میں 13 سال رہے، 13 سال اترتا رہا۔ حضور علیہ السلام مدینہ چلے گئے، اور مدینہ کا یہ جو سفر تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ تقریباً 14 دن کا تھا۔ 27 سفر کو، سفر کی 27 تاریخ کو آپ نے مکہ سے سفر شروع کیا۔ 3 دن غار ثور میں آپ چھپے رہے، روپوش رہے۔ 3 دن کے بعد یہاں سے نکلے، 12 ربیع الاول کو مدینہ میں پہنچے۔ یہاں اللہ کے نبی سے قرآن اترتا رہا۔ 10 سال حضور مدینہ میں رہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اب ہوئی 63 سال کچھ ماہ۔ 63 سال کی عمر میں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ پر قرآن اترا۔ اس کے بعد بھی آپ کا قرآن اترا، اور قرآن کی جو آخری آیت اتری وہ تھی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، یہ قرآن کی آخری آیت ہے۔ تو تقریباً 23 سال 2 ماہ تک قرآن اترا، اور اللہ نے حضور پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات دی تو فرمایا موسیٰ آؤ ذرا کوہ طور پر۔ موسیٰ چلے گئے، روزے رکھو، روزے رکھے، 30 روزے رکھ لیے۔ پھر فرمایا 10 اور رکھو، 10 روزے اور رکھے۔ چلہ پورا ہوا، جب یہ چلہ لگ گیا تو اب اللہ نے تورات اکٹھے دی۔ اللہ تو نے یہ قرآن اکٹھے کیوں نہیں دیا؟ اللہ نے فرمایا میں نے قرآن اکٹھے اس لیے نہیں دیا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، کہ میں قرآن اگر اکٹھے دیتا تو میرے نبی آپ کو یاد کرنے میں تکلیف ہوتی۔ ہم تو آپ کی آسانیاں چاہتے ہیں، ہم نے تھوڑا تھوڑا قرآن دیا تاکہ آپ کا دل بھی جمع رہے اور آپ قرآن کو خوب خوبصورت آواز میں اور ترتیل کے ساتھ تلاوت کرتے رہے۔ تو قرآن تھوڑا تھوڑا اترا۔ دوسرا
تورات اللہ نے موسیٰ کو بلا کر دی، اور قرآن اللہ نے اپنے حبیب کو بلا کر نہیں دیا۔ جہاں اللہ کے حبیب گئے رب نے قرآن وہیں بھیج دیا۔ حضور پہاڑ کی چوٹی پر ہے تو جبریل پہاڑ کی چوٹی پر، حضور گھر آئے جو دوسری وحی آئی، اللہ کے حبیب پر جو دوسری وحی آئی، حضور گھر میں تھے۔ پہلی وحی میں حضور پہاڑ پہ تھے، دوسری وحی میں حضور گھر تھے، چادر لیٹ کے آرام فرماتے۔ جبریل آ گئے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ یہ دوسری وحی، حضور گھر میں، جبریل گھر میں۔ یا ایھا المدثر، کملی والے نبی، چادر اوڑھنے والے نبی، سونے کا وقت چلا گیا، دنیا ہدایت کے لیے آپ کے منتظر ہے، اور اٹھیے فانذر، پورے عالم کو ہدایت پہنچا دیجیے۔ وربک فکبر، کسی سے ڈریے نہیں، اپنے رب کی تکبیر بیان کیجیے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، اللہ اکبر کہیے۔ وثیابک فطہر، اپنے لباس کو پاک و صاف رکھیے، ستھرا رکھیے، پاکیزہ رکھیے، اور وثیابک فطہر والرجز فاہجر، گندگی سے اپنے آپ کو بچائیے، شرک کی گندگی سے، کفر کی گندگی سے اپنے آپ کو بچائیے۔ ولا تمنن تستکثر، کسی سے احسان اس لیے نہ کیجیے کہ اس سے زیادتی چاہے اور وہ زیادہ آپ کو دے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے اور اللہ کی توحید کا کام کرتے چلے جائیں۔ حضور گھر میں ہے، جبریل گھر میں۔ اللہ نے اپنے نبی کا اکرام یہ کیا، حضور مکہ میں تھے تو قرآن مکہ میں، حضور سفر میں تھے قرآن سفر میں، حضور غار میں تھے قرآن غار میں، اللہ کے نبی مدینہ میں تھے تو قرآن مدینہ میں، حضور بدر میں گئے تو قرآن بدر میں، حضور احد میں گئے تو قرآن احد میں۔ جہاں حضور گئے وہیں پر علم بھی پہنچا، وہیں پر قرآن بھی پہنچا۔ اللہ نے اپنے نبی کو قرآن کے ساتھ علم دیا، خود فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ہم نے آپ کو وہ علم دیا جو آپ کے پاس نہیں تھا، یہ ہمارا فضل تھا۔ معلوم ہوا جس کو علم مل جائے اس پہ اللہ کا فضل ہوا کرتا ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا، وہ علم بھی بہت بڑا تھا۔ اپنے دور کے سب سے بڑے عالم تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، نبی علم والے ہوا کرتے ہیں۔ ایک واقعہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بہت علم والے تھے، لیکن اللہ نے کچھ مزید علم دینا چاہا تو حضرت موسیٰ کو کسی اور کے پاس سفر کروایا۔ کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، موسیٰ بتائیے اس وقت روئے ارض میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے تقریر کی، بات کیا، جیسے علماء تقریریں کرتے ہیں، میں آپ کے سامنے کچھ بیان کر رہا ہوں تو لوگ بڑے متاثر ہوئے۔ کسی نے پوچھا حضرت اس وقت روئے ارض پر آپ سے بڑا کوئی عالم بھی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے علم میں یہی تھا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ انہوں نے فرما دیا کوئی نہیں۔ اللہ کو یہ جواب پسند نہ ہے، اللہ کو یہ جواب پسند نہ ہے۔ حقیقت یہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام سے بڑا عالم روئے ارض پہ کوئی نہیں تھا، لیکن اللہ ادب سکھانا چاہتے تھے اپنے نبی کو کہ موسیٰ تمہیں یہ چاہیے تھا کہ تم یہ کہتے کہ سب سے بڑی علم والی ذات اللہ کی ہے، اور پھر اللہ کے بعد علم والا کون ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ اپنے آپ کو عالم کہنا یا بڑا عالم کہنا یہ مقام عبدیت کے خلاف ہے، تواضع کے خلاف ہے، عاجزی کے خلاف ہے۔ اس لیے جتنے بڑے بڑے بزرگ ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، وہ کبھی اپنے آپ کو عالم نہیں کہتے۔ وہ جب اپنا نام لیں گے تو بڑی سادگی کے ساتھ اپنا نام لیں گے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ میں مفتی ہوں، وہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہتے کہ میں شیخ الحدیث ہوں، وہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہتے کہ میں مفسر ہوں،
یہ تواضع کے خلاف ہے، یہ عاجزی کے خلاف ہے۔ یہاں جس برتن میں پانی تھوڑا ہو وہ چھلکتا ہے، اور جو برتن پانی سے بھرا ہوا ہو وہ چھلکتا نہیں ہے۔ جو ٹہنی پھل سے، جس ٹہنی پر پھل لگے ہوئے ہوں وہ ٹہنی زمین کے ساتھ لگی ہوتی ہے، اور جو پھلوں سے خالی ہوتی ہے وہ ٹہنی اوپر ہوتی ہے۔ نہد شاخ پر میوہ سر بر زمین، شادی کہتے ہیں کہ ٹہنی جو ٹہنی پھل والی ہے وہ اپنا سر زمین پہ رکھتی ہے۔ تو تواضع سے کام لو، عاجزی سے کام لو۔ رب نے دولت دی ہو تو اپنے آپ کو مسکین ظاہر کرو، رب نے علم دیا ہو تو اپنے آپ کو بے علم ظاہر کرو، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کس کا علم کتنا ہے اور کون تم سے بڑا عالم ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، موسیٰ یہ تم نے کیا جواب دیا ہے؟ جاؤ سفر کرو، ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں اور کچھ بھی ایسے علم ہے جو آپ کے پاس نہیں۔ یاد رکھو، فوق کل ذی علم علیم، قرآن کہتا ہے ہر علم والے سے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے۔ مخلوقات میں سب سے زیادہ علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ علم خود رب جلیل کو، اللہ سے زیادہ علم کسی کا۔ موسیٰ جاؤ، دو دریاؤں کے سنگم پر ہمارا ایک بندہ تمہیں ملے گا، اس کے پاس علم ہے، اس سے جا کے علم حاصل کرو، اس سے جا کے علم پڑھو۔ اللہ نے موسیٰ کو سفر کروا دیا۔ اللہ میاں کو نشانی بتا دو، پر میں ہاں نشانی یہ ہے، ایک مچھلی لے لو اپنی بیگ میں، جہاں وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں کود پڑے تو سمجھ لینا وہ بندہ تمہیں یہیں ملے گا۔ قرآن کی سورہ کہف میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد اور غلام یوشع بن نون کو ساتھ لیا۔ حضرت سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام نے ایک مچھلی اپنے بیگ میں رکھ لی، تلی ہوئی مچھلی تھی۔ مقصد یہ بھی تھا جہاں بھوک لگے گی کھانا کھا لیں گے، چل پڑے۔ چلتے 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 راستے میں ایک جگہ تھک کر آرام کیا تو مچھلی نکلی بیگ سے اور اس نے چھلانگ لگائی اور سمندر میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، شاگرد کو اور یوشع بن نون کو بتانا بھول گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو بتانا بھول گئے، اللہ کی قدرت تھی، اللہ کو منظور یہی تھا، آگے چل پڑے۔ اب تک زیادہ تھکن نہیں ہوئی تھی، اب جو چلے تو تھک گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام سے فرمایا، میری طرف دھیان، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، آج تو بہت تھکن ہو گئی ہے، تھک گئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ چلو اچھا ایسا کرو، اب بیٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، کھانا تو ہمارے پاس موجود ہے نا، ساتھ لے کے چلے تھے نا، لہذا کھانا کھاتے۔ آج اب یاد آیا شاگرد کو، یوشع بن نون کو۔ یوشع بن نون کہنے لگے، موسیٰ استاد جی، وہ جہاں آپ سوئے تھے مچھلی تو وہاں کود کر سمندر میں چلی گئی تھی، اور میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا، وما انسانیہ الا الشیطان ان میں اللہ کے بندے، ہوئی تو ہماری منزل تھی، واپس چل پڑے۔ اس جگہ پہنچے تو دیکھا ایک بندہ بیٹھا ہے، سبز رنگ کی چادر اس نے اوڑھی ہوئی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث اور قرآن آپ کو ملا کر سنا رہا ہوں، سبز رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے، فرمایا السلام علیکم، جواب آیا وعلیکم السلام، وَأَنَّا بِالسَّلَامِ وَأَنَّا بِأَرْضِنَا السَّلَامِ، ہماری زمین میں سلام کرنے والا کون آ گیا؟ یہاں تو میرے علاوہ کوئی بھی نہیں رہتا، کون ہو؟ قال موسیٰ، میں موسیٰ ہوں۔ فرمایا موسیٰ بنی اسرائیل کے نبی موسیٰ ہو؟ جی بنی اسرائیل کے نبی موسیٰ ہوں۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام۔
جن کے پاس بھیجا گیا وہ خضر علیہ السلام ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ فرمایا اچھا کیسے آئے؟ حضرت علم لینے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا موسیٰ انی علی علم من اللہ، اللہ نے مجھے ایک علم دیا ہے وہ تجھے نہیں دیا، ایک اللہ نے تجھے علم دیا ہے وہ مجھے نہیں دیا، میرا علم تجھے سمجھ میں نہیں آئے گا، تم برداشت نہیں کر سکو گے، تحمل نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کے ساتھ جم کر یہ علم حاصل کروں گا، میں بولوں گا نہیں، اعتراض نہیں کروں گا، کلام نہیں کروں گا۔ فرمایا اچھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بالکل، چلو ہمارے ساتھ۔ حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو لے کے چل پڑے۔ دریا عبور کرنا تھا، ایک کشتی گزر رہی تھی، ان کو اشارہ کیا، کشتی والے آ گئے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، خضر علیہ السلام کو کشتی پہ بٹھا لیا۔ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے، یہ کرایہ دینے لگے، انہوں نے کرایہ لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے دیکھا بزرگ شخصیتیں ہیں، کلمہ پڑھنے والے تھے، اہل ایمان تھے، انہوں نے کہا ہم آپ سے کرایہ نہیں لیتے۔ تھوڑی دیر گزری، کشتی دریا میں پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کی ایک لکڑی توڑ ڈالی، ایک تختہ توڑ ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام بول پڑے حملونا بغیر نول، ہمیں بغیر کرایہ کے انہوں نے سوار کیا ہے اور آپ نے کشتی توڑ دی۔ جس کو بڑی قالہا، آپ ان کو ڈبانا چاہتے ہیں، ان کا ہم پر احسان ہے، آپ ان کو ڈبانا چاہتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبر، میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا، آپ نے اعتراض کیا ہے، آپ سے برداشت نہیں ہوگا، آپ مجھ سے کیسے علم لیں گے، آپ میرے ساتھ کیسے رہیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اوہو میں بھول گیا، آئندہ نہیں بولوں گا، برداشت کروں گا، آئندہ نہیں بولوں گا۔ فرمایا تم نے نہیں بولنا حتی احدث لک منہ ذکرا، میں تمہیں خود بتاؤں گا کہ میں نے یہ کام کیوں کیا، اس کا علم میں تمہیں دوں گا، تم نے نہیں بولنا، تم نے اعتراض نہیں کرنا۔ پھر چل پڑے، کشتی سے اتر کر جا رہے تھے، ایک بچہ بڑا خوبصورت حسین و جمیل وہ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑ کر اس کی گردن دبوچی اور اس کو قتل کر مار کے پھینک دیا۔ ایک معصوم جی کو حضرت خضر علیہ السلام نے مارا تو موسیٰ علیہ السلام سے کیسے برداشت ہوتا؟ یہ تو شریعت کے نبی تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے یا نہیں تھے اس میں بھی اہل علم کا اختلاف ہے، اور اگر وہ نبی تھے بھی صحیح تو وہ تکوینی امور کے نبی تھے، وہ تشریعی امور کے نبی نہیں تھے۔ تو اللہ کی طرف سے انہیں حکم یہی تھا، انہوں نے بچے کی گردن مروڑی اور اس کو قتل کر کے پھینک دیا۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً کہنے لگے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا امرا، ایک بے گناہ جان کو آپ نے مار ڈالا اور اتنا عجیب کام آپ نے کیا۔ حضرت خضر نے پھر دیکھا، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم برداشت نہیں کرو گے، پھر تم بول پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا واقعہ یا اپنا وعدہ یاد آیا تو معذرت کہنے لگے کہ یہ اب آخری مہلت مجھے دے دیں، اگر اب کے بعد میں بولوں تو آپ مجھے اپنے سے الگ کر دیجیے، اب میں ضابطے کی قانون کی خلاف ورزی کروں تو آپ اپنے ادارے سے مجھے فارغ کر دیجیے، یہ بھی ایک ادارہ تھا، آپ میرا خارجہ کر دیجیے۔ حضرت خضر علیہ السلام پھر چل پڑے، آگے ایک بستی میں گئے، بھوک لگی تھی، اللہ کے دو نبیوں کو، ان بستی والوں سے کہا کہ ہمیں کھانا کھلاؤ بھائی۔ قرآن کہتا ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، یہ بڑے سخی لوگ تھے، انہوں نے کہا بھائی ہمارے پاس کوئی روٹی ووٹی نہیں، چلو جاؤ، کوئی کھانا وانا نہیں۔ انہوں نے پورے علاقے کے لوگوں نے، علاقے میں سے کسی ایک آدمی نے اللہ کے نبیوں کو روٹی دینا گوارا نہ کیا،
بعض علاقے ہوتے ہیں بخیل طبع، بعض قومیں بخیل طبع ہوتی ہیں، اور بعض لوگ بڑے سخی مزاج کے ہوتے ہیں، مہمانوں کا خیال کرتے ہیں۔ ہماری شریعت میں ہمارے آقا حضور نبی علیہ السلام کی سنت تو مہمان نوازی کی ہے۔ آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر قیامت پہ ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان سے کسی نے پوچھا تھا آپ کو اللہ نے خلیل کیسے بنایا، کیوں بنایا؟ تو وہ فرماتے تھے ما تغدیت وما تعشیت الا مع ضیف، میں نے کبھی بھی صبح اور شام کا کھانا مہمان کے بغیر نہیں کھایا، ہمیشہ مہمان کے ساتھ کھاتے، پکڑ پکڑ کر لاتے تھے مہمان۔ بھائیو، مہمان اپنی مقدر کھایا کرتا ہے، لیکن بظاہر وہ آپ کے دسترخوان پہ کھاتا ہے، حقیقت میں اللہ اس کی برکت سے آپ کو رزق دیتے۔ اب یہ مہمان نوازی کا رواج بھی جاتا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے۔ ہماری تو حالت یہ ہے، مہمان آئے تو ہم پوچھیں چائے تو نہیں پیئیں گے نا، کھانا تو نہیں کھائیں گے نا، یہ نہیں کھاؤں گا، پہلے سے نہیں کھائیں گے نا، نہیں پیئیں گے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا نہیں، چپ کیسے گھر چلے گئے؟ قرآن بتاتا ہے، میں آپ کو جو بات کر رہا ہوں ریفرنس حوالے کے ساتھ کر رہا ہوں، اب بھی ذمہ دار ہوں، بعد میں بھی ذمہ دار ہوں۔ قرآن کہتا ہے سجاء بعجل حنیذ، گھر میں ایک بچڑا کھڑا تھا، دیر نہیں کی، جاتے ہی ذبح کیا، گوشت بنایا، روسٹ کیا، اور بڑے بڑے اس کے پیٹ کر کے روسٹ کر کے اٹھا کے لے آئے، دسترخوان بچھا دیا، کھاؤ۔ اب اللہ کے فرشتے تو کھانے سے پاک ہیں۔ قال الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے نہیں کھانا۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، ایمان سے بتاؤ، پتہ چلا؟ نہیں چلا۔ پتہ چلتا تو بچڑا ذبح کرتے؟ بھائی بولو، ایک بچڑا سمجھانا چاہتا ہوں، بچڑا ذبح کرتے، اپنا مال ضائع کرتے؟ انہوں نے سمجھا انسان ہے، مہمان ہے، 6 فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں، ابراہیم کو پتہ نہیں چلا کہ یہ مہمان ہے، معلوم ہوتا ہے عالم الغیب کون ہے؟ تیری میری چوری ہو جائے تو ہم سے چلے جاتے ہیں گوبے کے پاس، دیکھو جی ہمارا چور کون ہے؟ تو اللہ کے بندے، یہ عالم الغیب ہوتا تو یہاں بیٹھا ہوتا، یہ غیب دار ہوتا تو یہاں بیٹھا ہوتا۔ میں جس دن پاکستان سے چل رہا تھا، میں ایک مسجد میں، بڑی مسجد ہے، جمعہ پڑھاتا ہوں، تو وہاں کے مؤذن پر الزام لگ گیا قتل کا۔ 20-25 لوگ میرے پاس اکٹھے ہو کے آ گئے۔ میں نے کہا بھائی کیا ثبوت ہے کہ اس نے قتل کیا؟ کہنے لگے جی فلاں پیر صاحب نے کہا ہے کہ اس نے قتل کیا۔ تو میں نے کہا پاگل ہے حکومت، اتنے تفتیشی ادارے بنائے ہوئے ہیں ملک میں، 15 ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، تو یہ 15 لوگ ہی رکھ لینا، ان ایجنسیوں کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو عقل سے کام لو۔ رحمت عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا علم والا اس دھرتی میں کوئی نہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی نہیں بتایا کہ تو چور ہے اور تو چور نہیں ہے، بلکہ ایک واقعہ قرآن نے ایسا ذکر کیا ہے سورہ مائدہ کے اندر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے چور آیا، شرم لسانی جو اس نے کام کیا، حضور نے اس کو بے گناہ قرار دے دیا، اور مدعی کو آپ نے ڈانٹ دیا کہ بغیر ثبوت کے تم نے چوری کا الزام لگایا۔ قرآن اترا، فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما فاستغفر اللہ۔ میرے حبیب آپ چوروں کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ یہ چور ہے، ہم نے قرآن اس لیے اتارا کہ آپ قرآن کے ساتھ فیصلے کیا کریں، لہذا یہ چور ہے، اس کو سزا دیں۔ یہ کچی باتیں نہ کیا کرو۔ عالم الغیب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، قرآن بتاتا ہے فأوجس فی نفسہ خیفہ، ڈر گئے کہ یہ میرے دوست ہیں، یہ دشمن ہے، کھانا نہیں کھا رہے۔ اس زمانے میں اگر کوئی کسی کا نمک کھا لیتا تھا تو حلال کرتا تھا، حرام نہیں کرتا تھا۔ یہ نہیں کھا رہے، یہ دشمن ہے۔ انہوں نے فرمایا ہم آپ کے دشمن نہیں، ہم تو اللہ کے فرشتے۔ اچھا فرشتے ہو، کیسے آئے ہو؟ قال فما خطبكم ايها المرسلون۔ یہ بھی قرآن ہے، سارا مہینہ آپ نے قرآن کے لفظ سنے، آج میں قرآن کا ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ کیسے آئے ہو؟
دو مہموں پر آئے ہیں. پہلی مہم یہ ہے آپ کو مبارک ہو. کس چیز کی؟ اللہ نے آپ کو بیٹا دینا ہے. بیٹا اس عمر میں؟ میری تو 120 سال عمر ہو گئی. فرمایا ہاں رب نے آپ کو بیٹا دینا ہے. گھر والی کھڑی سن رہی تھی. قرآن کہتا ہے وہ آئی فسکت وجہہا وقالت عجوز حکیم. ماتھے پہ ہاتھ مارا, کہنے لگی بڈھی ہو چکی, باز ہو چکی, بچے جننے کے قابل نہیں, کیا ہوگا؟ قالت کذالک, رب کا جو حکم ہے بچہ ہو کے رہے گا. دوسرا کیوں آئے ہو؟ انا ارسلنا الی قوم لوط, اللہ نے ہمیں قوم لوط کے لیے بھیجا ہے کہ وہ بدماش بن چکے ہیں, بدکار بن چکے ہیں, بے حیا بن چکے ہیں, وہ ہم جنس پرستی میں مبتلا ہے, فحاشی اور عریانی میں مبتلا ہے. رب نے ہمیں بھیجا ہے جاؤ ان پہ جا کے پتھروں کی بارش بھی نازل کرو اور زلزلہ بھی وہاں پر طاری کر دو اور ایک بدکار بھی باقی نہ رکھو. اچھا تم وہاں جا رہے ہو؟ جی وہاں جا رہے ہیں. چنانچہ اللہ کے یہ فرشتے گئے. بعد میں سے بات نکل رہی ہے, قرآن نے اس قوم کا واقعہ ذکر کر کے ہمیں سبق دیا ہے کہ جنسی بے راہ روی میں مبتلا نہ ہونا, سیکسول کرپشن نہ کرنا, ورنہ یہ قرآن تمہارے لیے پیغام ہے کہ اس قوم کے ساتھ پھر کیا حشر ہوا. آسمان سے پتھروں کی بارش برسی, ایک بندہ زندہ نہ رہا, ایک بندہ. جبریل امین نے پوری بستی کو اٹھا کے آسمان تک لے گئے. فجعلنا عالیہا سافلہا, پھر اس کے اوپر والے حصے کو پلٹ کر نیچے والا کر دیا اور اٹھا کے مارا. وہ پوری کی پوری زمین ختم ہو گئی. آج وہاں بحر میت ہے, ڈیڈ سی ہے, وہاں انسان تو انسان, مچھلی اور مینڈک بھی زندہ نہیں رہے. یہ بدکاری کا نتیجہ ہے. جو کچھ آج ہو رہا ہے حضور کی دعا کی برکت ہے کہ آج لوگ زندہ ہیں, میں بھی زندہ ہوں, آپ بھی زندہ ہیں, ورنہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو چکا ہوتا. جب قرآن مصری آیا تو عرض کر رہا تھا, بات دور نکل گئی. حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے بچے کو قتل تو انہوں نے کھانا مانگا, فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا, کوئی علاقے کے لوگوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا. اب زبردستی تو کھانا لینا نہیں تھا. واپس جا رہے تھے, ایک دیوار کو دیکھا وہ جھکی ہوئی, قریب سی کہ گر جاتی. فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقام. حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ ملایا, اس دیوار کو جو گرنے کے قریب تھی ٹھیک ٹھاک کر دیا, بالکل ٹھیک کر دیا, مرمت کر دی, اس کو ریپیئر کر دیا. موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران, یار یہ عجیب استادی ہیں ہمارے, یہ عجیب آدمی ہیں, انہوں نے ہمیں روٹی کوئی نہیں دی, بھوک سے برا حال ہے, اور انہوں نے بغیر اجرت کے بغیر مزدوری کے دیوار ٹھیک کر دی. بالآخر بول پڑے, قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. حضرت جی وہ دیوار ٹھیک ہی کرنی تھی, پہلے تو بھوک سے برا حال تھا, کام ہم سے کروانا ہی تھا, آپ نے کرنا ہی تھا, ٹھیک ہی کرنی تھی, تو مزدوری لے لیتے, ہوٹل سے کھانا تو کھا لیتے, ریسٹورینٹ سے کھانا تو کھا لیتے, لاتخذت علیہ اجرا. اب شاگرد تیسری بار غلطی کرے تو پھر معافی نہیں ہوتی. قال هذا فراق بینی و بینک, فرمایا موسیٰ اب تمہاری میری جدائی کی, تم الگ میں الگ. اب سن لو میں نے یہ 3 کام کیوں کیے. سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا. اب میں تمہیں وجہ بتاتا ہوں 3 کاموں کی, سنو وجہ. پہلا کام کیا کیا تھا؟ پہلا کام آپ کو یاد ہے؟ ماشاء اللہ سارے ذہین لوگ ہیں. کشتی توڑ دی تھی. فرمایا میں جانتا ہوں, میرے علم میں تھا, اللہ نے مجھے علم دیا ہے, یہ کشتی خوبصورت اور بے عیب کشتی تھی. کان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا. آگے ایک ظالم بادشاہ ہے, وہ ظالم بادشاہ جو بے عیب کشتی دیکھتا ہے اس کو چھین لیا کرتا ہے.
تو میں نے چاہا کہ یہ غریبوں کی کشتی ہے، اس کا ایک تختہ توڑ کر اس کو عیبناک کر دوں تاکہ اس ظالم بادشاہ کے جور و ظلم اور غصب سے یہ محفوظ ہو جائے۔ میں نے تو کشتی کی تختی اس لیے توڑی تھی، بچہ میں نے قتل کیا، کیوں؟ میں نے بچہ اس لیے مارا کہ یہ امل غلام ہوں، یہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ بڑے نیک ہیں، اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، صالح ہیں، لیکن اللہ نے مجھے علم دیا، اس نے بڑے ہو کے کافر بننا تھا اور ان کو ستانا تھا، اللہ کے حکم سے میں نے اس کا کام تمام کر دیا، دیوار میں نے ٹھیک کر دی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ دیوار دو یتیم لڑکوں کی تھی۔ اما الجدار فکان لغلامین یتیمین وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا، دو یتیم لڑکوں کا گھر ہے، اس کی دیوار تھی، اس دیوار کے نیچے ان یتیم لڑکوں کا خزانہ چھپا ہوا تھا، اگر یہ دیوار گر جاتی تو یہاں کے لوگ خزانہ نکال کے لے جاتے، یتیم محروم ہو جاتے، تو میں نے یہ دیوار ٹھیک کر دی کہ یہ بزرگوں کی اولاد ہے، نیک لوگوں کی اولاد ہے، ان کا ہم کام کر دیں۔ بس یہ وہ تین چیزیں تھیں کہ جس پر آپ کو صبر نہ ہو سکا۔ اور دوستو، موسیٰ علیہ السلام کو بھی رب نے علم دیا اور بے انتہا علم دیا، لیکن اس علم کے لیے سفر کروایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام اس علم کو ہضم نہ کر سکے، اور میرے آقا کی جب باری آئی تو حضور علم کے سمندر پی گئے، اور رب نے سفر بھی نہیں کرایا، علم کو وہاں بھیجا، قرآن کو وہاں بھیجا جہاں حضور، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم سے مالا مال تھے، اور وہ علم کس شکل میں تھا؟ قرآن کی شکل میں تھا، وہ علم کس شکل میں تھا؟ حدیث کی شکل میں تھا۔ چنانچہ اس قرآن کے اندر ہر طرح کے علوم چھپے ہوئے تنہا ہیں، جب سے یہ قرآن اترا ہے آج تک اس قرآن کی تفسیر کی جا رہی ہے، اس سے موتی نکالے جا رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تھا یہ ایسی کتاب ہے لا ينقضی عجائبہ، جس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ بس آخری جملے چند کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں۔ آپ نے اس قرآن کی خصوصیت بیان فرمائی، فرمایا ایک خصوصیت اس قرآن کی یہ ہے لا يخلق بکثرۃ الرد، اس کو جتنا پڑھو یہ کبھی پرانی نہیں ہوتی، یہ تر و تازہ کتاب ہے، یہ پہلی صدی میں بھی تر و تازہ تھی، آج بھی تر و تازہ۔ ابھی تم قرآن کو پڑھو، پڑھ کر فارغ ہو گے، پھر جی چاہے گا کہ پھر پڑھیں، پھر جی چاہے گا پھر پڑھیں۔ اس کے برعکس دنیا کی آپ کوئی کتاب لے لیں، کوئی ڈائجسٹ لے لیں، کوئی میگزین لے لیں، کوئی رسالہ لے لیں، جب میگزین آتا ہے یہ $20 کا ہے، خرید کے لاتے ہو، خرید کے لائے، ایک دفعہ اس کو دیکھ لیا، پڑھ لیا، اب اسے دکان پہ لے جاؤ تو وہ $20 کا میگزین کو $2 کا واپس نہیں لیتا، کہتے ہیں یہ پرانا ہو گیا، یہ ایک دفعہ پڑھا جا چکا، ایک دفعہ پڑھ کر دوسری دفعہ خود بھی پڑھنے کا دل نہیں کرتا، اخبار ایک دفعہ پڑھ لو دوسری دفعہ پڑھنے کا دل نہیں کرتا، ایک دفعہ پڑھنے کے بعد وہ ردی بن گیا، وہ ردی میں چلا جاتا ہے اخبار۔ قرآن 1400 سال سے پڑھا جاتا ہے، جب ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو ایک مزہ ہے، دوسری دفعہ پڑھتے ہیں مزہ پہلے سے زیادہ آتا ہے، ایک دفعہ اس کے ترجمے کو پڑھتے ہیں، تفسیر کو پڑھتے ہیں تو چند موتی ملتے ہیں، دوسری دفعہ پڑھتے ہیں تو 4 موتی اور مل جاتے ہیں، تیسری دفعہ پڑھتے ہیں تو چند موتی اور مل جاتے ہیں۔ خدا کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں، میں یہ عاجز خود تقریباً 13 سال سے پوری تفسیر اور ویسے 25 سال سے قرآن کی تفسیر پڑھا رہا ہے، جب بھی پڑھایا اگلی دفعہ تو نیا نیا علم ملا، نئے نئے اس قرآن سے موتی ملے۔ فرمایا لا يخلق بکثرۃ الرد، یہ کبھی پرانے ہونے والی کتاب نہیں ہے، یہ جس کو یہ نہ سمجھنا کہ یہ اولڈ بک ہے، یہ ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے۔ آج بھی کوئی اپنا نظام گھر کا قرآن کے مطابق بنانا چاہے
بہترین نظام بنا سکتا ہے. آج بھی کوئی قوم اپنے وطن کا نظام قرآن کے مطابق بنانا چاہے بہترین نظام بن سکتا ہے. اور لوگوں نے تجربہ کیا ہے. آپ کو پتا ہے اس وقت اسلامک بینکاری کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ یورپ میں ہے. سب سے زیادہ اسلامی بینکاری کی ڈیمانڈ یورپ میں ہے. اور یورپ کنٹریز قرآن کی معیشت کے مطابق اپنے ملک میں باقاعدہ بینک قائم کر چکے ہیں, بڑھا رہے ہیں, کر رہے ہیں. قرآن تو 1400 سال پہلے آیا تھا, لیکن آج کے آپ کی معیشت کے لیے بھی قرآن فٹ ہے. میں نے خود بیان پڑھا چند دن پہلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کہ ہم اسلامی بینکاری کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, برانچیں کھلوا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا معاشی نظام ہر ایک کو مضبوط کرتا ہے, کسی کو محروم نہیں کرتا, کسی کو محروم نہیں کرتا. تو اس لیے دوستو یہ اس قرآن کی خوبی ہے. دوسری چیز لا ينقضي عجائبہ, اس قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے. اور من قال به صدقہ, جو قرآن کے ساتھ بولے گا سچا ہوگا, اور جو قرآن کے خلاف بولے گا یا قرآن کے برعکس بولے گا وہ جھوٹا ہوگا. ومن حکم به عدل, جو قرآن کے ساتھ فیصلہ کرے گا وہ عادل ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کتاب کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے. عمل کا درجہ تیسرا ہے. جو درجے اس سے پہلے ہیں, سب سے پہلا درجہ اس کتاب کا پڑھنا, دوسرا درجہ ہے اس کا سمجھنا, تیسرا درجہ ہے اس پر عمل کرنا. سمجھ کے عمل کرو گے تو عمل میں بھی مزہ آئے گا. آج مسلمان پڑھنے سے بھی غافل ہیں, کسی نہ کسی درجے میں پڑھ تو رہی ہیں, سمجھنے سے غافل. میں یہاں ہانگ کانگ میں آتا ہوں, دکھی ہوتا ہوں. یہاں قرآن پڑھانے کے مدرسے تو موجود ہے, ماشاءاللہ سینکڑوں حافظ اب تو تیار ہو گئے. ہر روز کہیں نہ کہیں میرا بیان ہوتا ہے, 3-3, 4-4 حافظ ایک ایک جگہ سنا رہے ہیں. لیکن اس قرآن کی تفسیر پڑھنے پڑھانے کا کوئی ادارہ نہیں, اس قرآن کا ترجمہ پڑھانے کا کوئی ادارہ نہیں ہے. اور بچیاں تو بالکل محروم ہیں. میں ہر بیان میں کہہ رہا ہوں, آپ کو بھی متوجہ کرتا ہوں, اور اس لیے کہتا ہوں کہ شاید اللہ کسی کے دل میں یہ درد پیدا کر دیں. ہانگ کانگ میں ایسے ادارے بھی قائم کرو, تم خوش نصیب ہو, حکومت کی طرف سے رکاوٹ نہیں. ہم سے پوچھو, ہم پاکستان میں کام کر رہے ہیں, ایجنسیوں کی طرف سے کتنی مداخلت ہے, کتنی رکاوٹیں ہیں. میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان, ایک ہمارے مدارس کا بورڈ ہے جس میں 17,000 مدرسے شامل ہیں. اس بورڈ میں اس کا ساؤتھ پنجاب کا سیکٹری ہوں. میرے پاس ایجنسیوں کے لوگ آئے یہاں آنے سے کچھ دن پہلے کہ آپ اسٹوڈنٹ کے نام دیں. میں نے کہا کیوں دوں, کہ ہمیں آرڈر ہے کہ نام لے کے آئیں. میں نے کہا آپ نے کالج کے تمام اسٹوڈنٹ کے نام لے لیے, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے نام لے لیے, آپ فیڈ کرنا چاہتے ہو ہمارے پڑھنے والے بچوں کو؟ کس بنیاد پہ نام لیتے ہو, کیا کمپلینٹ ہے؟ ہم امن پسند لوگ ہیں, میں آپ کو نام نہیں دوں گا, آپ چلے جائیں. اس نے اپنے کسی سینئر افسر سے بات کی, وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ نام کیوں نہیں دیتے. میں نے کہا کہ آپ کے پاس کون سی اتھارٹی ہے, آپ مجھ سے نام لینا چاہتے ہیں ادارے کے بچوں کے, طلبا کے. آج طلبا کے نام لینا چاہتے ہو, کل کسی اور کے نام مانگو گے, میں نہیں دوں گا نام. میں نے فون پھینک دیا, میں نے کہا جاؤ مجھ پہ کیس کر دو, میں آپ کو نام نہیں دوں گا. اور ہم وہاں پاکستان میں رہ کر اتنی مشکلات کے اندر ہے, گورنمنٹ کی طرف سے تھریٹ ہے, امریکہ کا پریشر ہے, اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ قرآن عام ہو رہا ہے, اسلام پھیل رہا ہے. یہ جتنی پابندیاں ہم پہ لگا دیں, نور خدا ہے, کفر کی حرکت پہ خندقن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے. اور انشاءاللہ روس نے بھی پابندیاں لگائی تھی, لیکن روس کے اندر اتنا عرصہ کمیونزم رہا, مذہب کی بات کرنا جرم تھا. قرآن تو وہاں بھی نہ مل سکا. لوگوں نے اپنی نسلوں کو تہہ خانوں میں قرآن پڑھایا. ایسے ایسے لوگ بھی یہاں رہتے تھے جنہوں نے زندگی پر سورج نہیں دیکھا, تہہ خانوں میں چھپے رہے اور یہاں چھپ کر قرآن کی تعلیم دیتے رہے. آپ کے لیے تو میدان کھلا ہے, ادارے قائم کرو جو دین کی تعلیم دیں, قرآن کی تفسیر پڑھائیں, حدیث پڑھائیں, فقہ اسلامی پڑھائیں, مفتی تیار کریں, اسلامی اقتصادیات کے ماہر تیار کریں.
وہ آپ کو بتائیں کہ آپ کا بزنس کیسا ہونا چاہیے، وہ آپ کو بتائیں آپ اسلامی بینک کیسے قائم کریں، اور یہ سارے کام مدارس کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاکستان کے مدارس نے پوری دنیا کے اندر اسکالر فراہم کیے ہیں، مفتی فراہم کیے ہیں، شیوخ فراہم کیے ہیں، جو لوگوں کے دین اور ایمان کے بچانے کا ذریعہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، یہ میڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے، آج تک ہمارے پاکستان کا کوئی مدرسہ دہشت گردی میں ملوث نہیں پایا گیا۔ یہ جتنی دہشت گردی کے پاکستان میں جب ملک سے باہر واقعات ہو رہے ہیں، ان میں ایک مدرسوں کا پڑا ہوا نہیں، سب یونیورسٹیوں اور کالجوں کے۔ یہ 9/11 کی جو لسٹ امریکہ نے پیش کی ہے، ان میں ایک پاکستان ہندوستان کے کسی مدرسے کا پڑا ہوا نہیں ہے، وہ سارے امریکہ کی یونیورسٹیوں میں پڑے۔ 7/7 کا جو واقعہ انگلینڈ میں ہوا، اس کے جتنے ذمہ دار تھے وہ سارے جرمنی کے پڑے ہوئے تھے۔ یہ بلا وجہ اسلام کو بدنام کر رہی ہیں، مدارس کو بدنام کر رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان اداروں کی قدر کی بھی توفیق نصیب کرے۔ بھائی یہ ادارے دو طبقوں کی محنت سے چلتے ہیں، ایک آپ کا بھی ایک ادارہ ہے، ایک طبقے کی جان کھپتی ہے، ایک طبقے کا مال کھپتا ہے۔ وہاں ہمارے جامعہ میں اللہ کے فضل و کرم سے 67 استاد استادیاں عملہ ہے، 67 صبح سے شام تک بیٹھے، رات کے 11 بجے تک وہ پڑھا رہی ہیں، ڈیوٹی کر رہی ہیں۔ اور ایک طبقہ ہے جو ان کے اوپر اپنا مال خرچ کرتا ہے، ان کو سیلریز ملتی ہیں جو بالکل برائے نام ہوتی ہیں۔ 800 مسافر طالب علم جامعہ میں پڑھتے ہیں، ان کا کھانا ہے، لوگ خرچ کرتے ہیں، ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے، ان کو بکس مفت دی جاتی ہیں، ان کو میڈیسن مفت دی جاتی ہے، ان کو رہائش مفت دی جاتی ہے، ان کو بجلی مفت، ان کے لیے گیس مفت، یہ ساری فیسلٹیز ہوتی ہیں، سہولیات ہوتی ہیں، ان کے لیے بلڈنگیں بنائی جاتی ہیں، ان کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا مال لگتا ہے تو علماء تیار ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن کو توفیق دی انہوں نے جان کھپائی، جن کو توفیق دی انہوں نے مال کھپایا، اور نتیجے میں دین زندہ ہو گیا۔ اور جو عالم تیار ہو کر آگے کام کر رہی ہیں وہ اپنے استادوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہیں، جنہوں نے جان کھپائی، وہ اپنے ڈونر کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہیں جنہوں نے مال کھپایا۔ کتنے لوگ ہیں جو کمرے بنا دیتے، ایک آدمی کہتا ہے میری طرف سے کمرہ بنا دے۔ جتنے علماء وہاں سے تیار ہوتے چلے گئے تو وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتے چلے گئے۔ میں آپ کو بھی متوجہ کرتا ہوں، ہمارا جو جامعہ ہے اس جامعہ سے آپ کے مفتی محمد ارشد بھی پڑھ کے آئے، میں خود بھی اسی میں پڑھا ہوں۔ یہ عزیز تقریر کر رہے تھے مفتی عامر سہیل، ان کا شارجہ میں مدرسہ ہے، یہ ویسے گھومنے پھرنے آئے ہیں، تو یہ وہاں سے پڑھ کر انہوں نے شارجہ میں دین کا ادارہ قائم کیا۔ میں آپ کو بھی متوجہ کرتا ہوں، 2.25 کروڑ روپے ہمارا سال کا خرچ ہے، 1 روپیہ گورنمنٹ کا نہیں ہے، کسی بھی حکومت کا نہیں ہے۔ اور پاکستان کی حالات اور مہنگائی کی وجہ سے ہم 6 مہینے سے 7 مہینوں سے پریشان ہیں، 4 مہینے سے اساتذہ کو سیلریز نہیں ملی۔ تو آپ حضرات اپنی زکوٰۃ سے، اپنے صدقات سے، اپنے صدقۃ الفطر سے اور صدقہ جاریہ اپنے ماں باپ کے لیے، مسجد کی توسیع ہو رہی ہے، بچیوں کے مدرسے کے لیے ہم نے قرآن حال بنایا، گزشتہ سال 70 لاکھ اس کے اوپر لگے، ابھی ایک سٹوری تیار ہوئی ہے، دوسری سٹوری اس کے اوپر بننی ہے۔ صرف 450 بورڈنگ بچیاں ہیں جو وہاں، پورے ملک کی بچیاں ہیں جو وہاں رہ کر قرآن اور سنت پڑھ رہی ہیں، عالمہ بن رہی ہیں۔ ہر سال 100 کے قریب حافظہ اور عالمہ بچیاں فارغ ہو رہی ہیں۔ تو میں آپ حضرات سے التماس کرتا ہوں، آپ ابھی بھی بعد میں بھی اپنے جامعہ کو یاد رکھا کریں اور تعاون کیا کریں اور ان مدارس کا خیال کیا کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے جب آپ دنیا میں نہیں ہوں گے تو آپ کو ٹھنڈی ہوائیں پہنچیں گی۔ آج جب میں بیان کر رہا ہوں تو میں جب پڑھا تھا تو کسی کا مجھ پہ بھی مال لگا تھا، اور آج پوری دنیا میں بیان کرتا ہوں اور ہزاروں میرے شاگرد ہیں، تو یہ ان کے لیے میں انشاءاللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گا، اور جن پر آپ خرچ کریں گے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دین کے لیے چندہ مانگا کرتے تھے، چندہ مانگنا حضور کی سنت ہے، دینا صحابہ کی سنت ہے۔ 2 نوجوان کھڑے ہو جائے، رومال پکڑ لیں، کچھ تو نقد کر لیں، جنہیں زکوٰۃ بعد میں دینی ہو تو وہ قرون مسجد میں 6 تاریخ تک رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں 6 تاریخ تک ہوں، آپ کی امانت انشاءاللہ جامعہ میں پہنچے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔